حضرت جی پچھلے دنوں آپ کا ایک پروگرام میں نے دیکھا سورج گرہن اور چاند گرہن کے حوالے سے. اس حوالے سے کیونکہ ہمارا آج موضوع اس طرح کا ہے، اس کو دوبارہ ریپیٹ بھی کرنا چاہوں گا، لوگوں میں نہیں سنا ہوگا کہ اس حوالے سے عام فہم ہے کہ عورت جب حمل کے ساتھ ہو تو وہ چھری نہیں اٹھا سکتی ہے، مرد اس پہلو میں نہیں سو سکتا ہے، عورت اس پہلو میں نہیں سو سکتی ہے، جب تک رات کے اتنے بجے کا ٹائم ہو تو تب تک اس طرح نہیں سویا جا سکتا یا اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. تو اس حوالے سے اسلام کی کیا حدود ہیں؟ رضوان بھائی، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے اور چہیتے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتفاق سے اس دن سورج گرہن ہو گیا. تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ سورج گرہن اس لیے ہوا ہے کہ ایک بڑی شخصیت کی اولاد دنیا سے گئی ہے. تو یہ سوال کرنے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے بڑی تسلی سے ان کی بات سنی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح کی روایت ہے، فرمایا ان الشمس والقمر لا یخسفات لموت احد ولا لحیاتہ بل آیۃ من آیات اللہ فاذا رأیتموہ فصلوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 الفاظ ارشاد فرمایا سورج ہو یا چاند ہو جس کو گہن لگتا ہے، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے نہ کسی کی موت کی وجہ سے، یعنی کسی کا نفع نقصان اس میں معاملے میں اس کا ذاتی طور پہ شریک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے. اگر آپ اس نشانی کو پا لو تو آپ کو نماز پڑھنی چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو اس سے پتہ چلا کسی کی موت اور حیات، کسی کا نفع اور نقصان سورج کے گرہن کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. کوئی خاتون ہے، امید کے ساتھ ہے، اسے کہتے ہیں چھری سے تو نے سبزی کاٹی تو تکلیف ہوگی جی، آلو کاٹا تو جائز ہوگا، اس طرح کے یہ توہم پرستی میں سے ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا ایسا ہی ہے، میری گھر میں ایک خاتون امید سے تھیں، ہماری عزیزہ تھیں، ان کا جب بچہ پیدا ہوا ان کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے کہ انہوں نے چھری سے پتہ نہیں فلاں چیز گہن کے وقت کاٹی تھی. تو میں نے انہیں کہا میں اسے اتفاق تسلیم کر لیتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہوئی ہوگی، ایک اتفاق ہے، آپ نے ایسے سمجھ لیا ہوگا جیسے حضور علیہ السلام کے دور میں حضرت ابراہیم کی وفات جو حضور علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں اس کو جوڑ دیا گیا تھا سورج گرہن کے ساتھ. تو حضور علیہ السلام نے اس کی نفی فرما دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تو اب میں آپ کی بات کو اس لیے تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہوں کہ یہ سورج اور چاند گرہن کی وجہ سے آپ کی اس عزیزہ کو مسئلہ بنے. یہ قسمت ہو سکتی ہے، یہ تقدیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ اتفاق ہو سکتا ہے، یہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے. اس کو چاند گرہن اور سورج گرہن کے ساتھ جوڑنا یہ اسلامی تعلیمات نہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.